بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے اسلام کی صورت میں جو احکامات ہماری طرف بھیجے ہیں، ان میں کچھ چیزیں حلال ہیں اور کچھ چیزیں حرام ہیں۔ اب جو چیزیں اللہ رب العزت نے حلال کی ہیں اس میں کیا حکمتیں ہیں، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہوئی ہیں اس کے حرمت میں کیا حکمتیں ہیں۔ چونکہ اللہ رب العزت حکیم ذات ہے، اپنے بندوں کے لیے وہ چیزیں حرام قرار دیتے ہیں جو ان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، اور ان چیزوں کو حلال اور جائز قرار دیتے ہیں جو چیزیں انسان کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ جس گناہ کے عادی ہوتے ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس گناہ کو کسی بھی طریقے سے اس کے جائز ہونے کی صورت بنائی جائے، جبکہ کسی بھی حرام چیز کا ارتکاب کرنا یہ گناہ کبیرہ میں آتا ہے، لیکن کسی حرام چیز کو حلال قرار دے دینا یہ اس انسان کو دائرہ اسلام سے باہر کر دیتا ہے۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک سے انسان گناہگار ہوتا ہے اور ایک سے انسان دائرہ اسلام سے باہر چلا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری علتیں حلال چیزوں کے اندر رکھی ہے، اور بہت ساری چیزیں جو حرام کی ہوئی ہیں وہ بہت زیادہ تکلیف دہ اور مصیبت میں ڈالنے والی ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام قرار دیا ہے۔ ایک شرابی جس کو شراب کی عادت تھی، وہ ایک عالم دین کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مولوی صاحب، اگر میں کچھ کھجوریں کھا لوں تو کیا یہ کھجوریں کھانا میرے لیے حلال ہے یا حرام؟ مولوی صاحب نے کہا یہ کھجوریں کھانا آپ کے لیے حلال ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میں اگر پانی پی لوں تو یہ پانی پینا میرے لیے حلال ہے یا حرام؟ تو مولوی صاحب نے کہا کہ یہ پانی پینا آپ کے لیے حلال ہے۔ اس نے کہا اگر میں کچھ انگور کھا لوں تو یہ انگور کا کھانا میرے لیے حلال ہے یا حرام؟ تو مولوی صاحب نے کہا کہ یہ انگور کا کھانا یہ آپ کے لیے حلال ہے۔ اس نے کہا کہ اگر میں کچھ جڑی بوٹیاں کھا لوں تو جڑی بوٹیاں کھانا میرے لیے حلال ہے یا حرام؟ تو مولوی صاحب نے کہا کہ جڑی بوٹیاں اگر آپ کھاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، تو یہ بھی آپ کے لیے حلال ہے۔ اس نے کہا مولوی صاحب عجیب بات ہے، یہ ساری چیزیں میں جب الگ الگ کھاتا ہوں یا اس کو میں الگ الگ پیتا ہوں تو یہ ساری حلال چیزیں ہیں، اور جب انہی چیزوں کو میں اکٹھا کر کے اس کی شراب والی صورت میں بنا لیتا ہوں تو پھر آپ لوگ کہتے ہو کہ یہ حرام ہو گئی۔ حلال چیزوں کو جمع کر دیا، ان حلال چیزوں کے مجموعے کو تم لوگ عجیب لوگوں حرام قرار دے دیتے ہو۔ مولوی صاحب سمجھ گئے کہ یہ کہلوانا کیا چاہتے ہیں مجھ سے۔ تو مولوی صاحب نے ان سے کہا کہ بھائی آپ یہ بتائیں، اگر میں آپ کے اوپر تھوڑا سا پانی ڈال دوں تو اس سے آپ مر جائیں گے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا اگر تھوڑی سی مٹی میں لے کے آپ کے سر پہ ڈال دوں اس سے آپ مر جائیں گے؟ اس نے کہا اس سے آج تک کون مرا ہے؟ اس نے مولوی صاحب نے کہا کہ اگر کچھ مٹی کو میں پانی میں ملا لوں اور اس کا ایک شیرہ بنا کے آپ کے سر پہ ڈال دوں تو اس سے آپ مر جائیں گے؟ اس نے کہا آج تک کوئی اس سے مرا ہی نہیں ہے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ اسی مٹی کو میں پانی اس میں ڈال لیتا ہوں اور اس کو اچھی طرح گوندھ کر اس کا میں گھارا بنا لیتا ہوں، اور اسی گھارے سے میں ایک اینٹ بنا لیتا ہوں، اور اسی اینٹ کو میں خشک کر لیتا ہوں، اور اسی اینٹ کو میں آپ کے سر پر دے مارتا ہوں تو اس سے آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوگی۔ شرابی نے کہا کہ اس صورت میں تو مولوی صاحب آپ تو میری جان لے لیں گے، سر پر اینٹ لگنے سے آج تک کون بچا ہے؟ تو مولوی صاحب نے کہا کہ یہی بات ہے کہ جو چیزیں حلال ہیں جب ان کو کسی خاص شکل میں بنایا جاتا ہے اور شراب کی شکل اس کی بن جاتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کے گندے کاموں میں سے شراب کا پینا،
جوئے کا کھیلنا اور باقی چیزیں حرمات کا جو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، تو اس میں شراب بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔